السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر خلود عمران۔ دوران حمل دل کی دھڑکن کا تیز ہونا خطرناک ہے یا نہیں؟ جو ہارٹ پالپیٹیشنز ہیں، اگر ایک حاملہ عورت کو دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ یہ ایک ڈینجرس سائن ہے، یہ ایک نارمل بات نہیں ہے۔ تھوڑا بہت سانس کا پھولنا یا تھکاوٹ ہونا یا دل کی دھڑکن ہلکی پھلکی محسوس ہونا تو کچھ حد تک نارمل بھی ہے اور جسٹیفائڈ بھی ہے، لیکن اس کا زیادہ ہونا ایک الارمنگ سائن ہے۔ جب بھی ایک بچی کو حمل ہوتا ہے تو اس کے پہلے 3 مہینوں میں کیونکہ ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے، ہارمونز پیک پہ ہوتے ہیں اور سارا بلڈ فلو ٹورڈ یوٹرس ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہارٹ پہ پریشر ہوتا ہے، تو بچیوں کو اس ٹائم پہ جو ہے بی پی کا ایک دم ڈراپ کرنا کوائٹ نارمل ہے، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے جیسے ہارٹ سنکنگ ہو رہی ہے، دل بیٹھ رہا ہے، یا بعض بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے ہلکی، تو یہ کوائٹ نارمل ہے۔ لیکن اگر دل کی دھڑکن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک حاملہ بچی کی اگر وہ سو رہی ہے، اس کی آنکھ کھل جائے یا اس کو چلنے پھرنے میں مشکل محسوس ہو، یا وہ اپنے جب دل کی جگہ پہ ہاتھ رکھتی ہے تو وہاں پہ اس کی جو ہے پالپیٹیشن یا دھڑکن محسوس ہو، تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ بچی انیمک ہے، یعنی کہ وہ بچیاں جن کو خون کی کمی کا شکار ہیں، جن کی ایچ بی 12 سے کم ہے یا 10 سے کم ہے، تو انہیں آٹومیٹیکلی ہارٹ پالپیٹیشنز ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں انہیں چاہیے کہ فوراً اپنی جو نیئر بائی گائناکالوجسٹ ہے ان سے رابطہ کریں، تاکہ وہ ان کا سی بی سی کی رپورٹ کر لیں گی۔ اس میں جیسے بھی ایچ بی کی کمی ہے، آئیدر وہ خوراک سے پوری کی جا سکتی ہے، میڈیسن سے یا آئی وی آئرن سے یا بلڈ سے، یہ ڈاکٹر آپ کی رپورٹ دے کر ہی آپ کو بتا سکتی ہیں۔ ایک نارمل حاملہ بچی کی جو ایچ بی ہے، ہیموگلوبن ہے، وہ 12 سے 14 ہوتی ہے اور یہ ایک نارمل ہے۔ جب بھی 12 سے کم ہے تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ یا بچیاں خود بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری دھڑکن تیز ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تو انہیں بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک الارمنگ سائن ہے۔ اسی طرح وہ بچیاں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، جن کا جو ہے بی پی زیادہ ہوتا ہے، اس میں 2 طرح کے بلڈ پریشر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کرونک ہائپرٹینشن، یعنی کہ پریگنینسی سے پہلے ایک بچی ہائپرٹینسو ہے تو جو ہے ان کو ہارٹ بیٹ شروع سے ہی فیل ہوتی ہے، یا وہ بچیاں جن کو پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپرٹینشن ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ 20 ہفتوں کے بعد جو ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ 20 ہفتوں کے بعد کمپلین کرتی ہیں کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے، ہارٹ پالپیٹیشنز ہو رہی ہیں۔ تو جب ان کی ڈاکٹر ان کا بی پی لیتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو جو ہے پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے۔ اس میں ٹرمینالوجی آتی ہے پری کلیمشیا ایکلیمشیا، یعنی کہ بی پی کا زیادہ ہونا، اور ساتھ میں اگر پیشاب میں چربی آ رہی ہے تو بھی یہ ایک الارمنگ سائن ہے۔ خدا نخواستہ یہ بچیاں جو ہے وہ ایکلیمشیا میں لینڈ کر جاتی ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس بچیاں ہائی انکنٹرول بی پی، یورین فار پروٹینز ان کا پازیٹیو ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ فٹس کے ساتھ آتی ہیں، تو یہ ایک ڈیڈ ایمرجنسی ہے۔ تو اگر آپ کو جب بھی سٹارٹ میں ہی اگر آپ کو ہارٹ پالپیٹیشنز ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تو وہ آپ کو ایویلویٹ کریں گی کہ کہیں یہ پالپیٹیشن جو ہے ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے تو نہیں، یعنی کہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں جو ایک نارمل ہارمونز پیک پہ جاتے ہیں اور ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچیوں کو یہ پرابلم تو نہیں ہو رہی، یا وہ انیمک تو نہیں، یعنی کہ خون کی کمی تو نہیں، یا وہ بچی ہائپرٹینسو تو نہیں۔ تو اس تمام جو ہے یہ تمام وجوہات وہ رول آؤٹ کر کے جو بھی وجہ ہوگی وہ آپ کو ایکسپلین کریں گی اور اس کے مطابق آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا خدا نخواستہ کوئی دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جو کہ بعض اوقات جو ہے بچیوں کو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہی ہوتی، اور دوران حمل کیونکہ باڈی پہ پریشر ہوتا ہے، ہارٹ پہ پریشر ہوتا ہے بیبی کا، تو اس ٹائم بھی ڈائگنوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو فیمیل جو ہے ان کو چاہیے کہ اگر تمام ان کی وجوہات کلیئر ہیں کہ بھئی ان کا بی پی بھی ٹھیک ہے، ان کو انیمیا بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا اور وجہ بھی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کارڈیولوجسٹ سے بھی لازمی رابطہ کریں کہ وہ کوئی ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے، اس طرف تو نہیں جا رہی، تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہے۔ اور فیمیل کی لائف نو ڈاؤٹ بچے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، دونوں ہی لائف جو ہے وہ پریشیس ہوتی ہیں، بٹ مدر از مور پریشیس۔ سو اس لیے جو ہے جب بھی پریگنینسی ہوتی ہے تو فیمیلز کو چاہیے کہ اپنے کیس کو بک کروائیں اور اپنے آپ کو پراپر ایویلویٹ کروائیں، تاکہ ان کی ایک ہیلدی میرڈ لائف ہو۔ تھینک یو سو مچ۔